سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے قدرتی آفات، آندھیاں، طوفان اور زلزلے زمین پر تخریب اور پھر تخلیق کا سبب بنتے رہے ہیں۔ جدید سائنسی دور میں انسان نے جہاں آفات سماوی اور ارضی کے آنے سے قبل محدود حد تک ہی صحیح خبرداری پر دسترس حاصل کر لی ہے، وہیں بہتر منصوبہ بندی سے ہونے والے نقصانات کو بھی کم سے کم رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تاہم بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے ہاں یہ معاملہ خبرداری کی منزل سے کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد حاصل ہونے والے تجربات کی وجہ سے حالیہ سیلاب میں آزاد کشمیر میں نقصانات بھارتی مقبوضہ کشمیر کی نسبت بہت کم ہوئے، تاہم ان نقصانات کو مزید بھی کم کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے ٹوٹل آزاد کشمیر میں جو ڈیتھ کیسز ہیں وہ 64 ہیں، اور جو گھر ہیں وہ جو گرے ہیں مکمل طور پر وہ تقریباً 2500 گھر جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں، چونکہ ابھی جو ہمارا حویلی کا ایریا ہے کچھ ایریے میں ابھی جو ہے اس کی اسسمنٹ جاری ہے، تو 2500 گھر مکمل طور پر اور 3500 گھر جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے۔ آزاد کشمیر میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کا اور اس میں روڈز جو ہے ہماری ہیں سب سے بڑا نقصان ان کا ہوا ہے، چونکہ یہ سارا ہلی ایریا ہے اور تمام سڑکیں جو ہیں وہ پہاڑوں پہ بنی ہوئی ہیں، اس پہ ٹورنشل رین ہوتی ہے اور وہ فلیش فلڈ آتا ہے، تو اس میں پہاڑ کے ہر 10 گز کے بعد، آدھے کلومیٹر کے بعد، 4 فرلانگ کے بعد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں، اور وہ نالے جب آتے ہیں بہت تیز بارش کے ساتھ وہ جو سڑک کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 6 سے 10 ارب روپے تک لگایا گیا ہے، جبکہ دور دراز اور لینڈ لاک علاقوں سے جمع ہونے والے اعداد و شمار اس میں شامل نہیں۔ ان دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں ریسکیو کے لیے جانے والی ریڈ کرسنٹ کی ٹیموں نے ریلیف کا کام اب سنبھال لیا ہے۔ زیادہ تر جو نقصانات ہوئے ہیں فلڈ کے ساتھ ساتھ وہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں، چونکہ ہماری پلاننگ آلریڈی تھی اور ہم نے اپنے والنٹیئرز کے تھرو جو ہے دریا کے کنارے جو بستیاں تھیں ان کو پہلے سے اطلاع کر دی تھی کہ آپ ان جگہوں کو خالی کر دیں۔ ہم نے کیس لوڈ لے لیا ہوا ہے، تقریباً ہم 2500 فیملیز جو ہیں ان کو ہم خوراک اور ان کے رہائش کا بندوبست جو ہے وہ PRCS اپنے طور پہ کر رہی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نقصانات کی بڑی وجہ لینڈ سلائیڈز اور ندی نالوں میں فلیش فلڈ ہے۔ اگر پہاڑوں پر بسنے والی آبادی قدرتی وسائل خصوصاً درختوں کے استعمال میں عقل مندی سے کام لے تو لینڈ سلائیڈنگز اور فلیش فلڈ کی نقصانات کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کے پہاڑ اس خطے کے آبی ذخائر کا منبع تصور کیے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں قدرتی وسائل کا انتظام و انصرام کر کے میدانوں میں بسنے والے لوگوں کے جان و مال کو سیلابوں سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین احسن شاہ کے ساتھ محمد عارف عرفی، جیو نیوز، آزاد کشمیر۔